السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنے کے تعلق سے آیا ہے۔ لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد میں جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں اسی سوال کے جواب کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں 3 جگہ جنازے کی نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک تو خود جنازہ گاہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خاص کر رکھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1329 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الیہود جاؤوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل منہم وامرأة زنایا فامر بہما فرجما قریبا من موضع الجنائز عند المسجد، کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنے ایک شخص کو لے کر آئے اور ایک عورت کو لے کر آئے۔ ان دونوں نے زنا کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا اور ان دونوں کو سنگسار کر دیا گیا، یعنی پتھروں سے مار کر ختم کر دیا گیا۔ اور یہ کہاں پر ان کو سنگسار کیا گیا، رجم کیا گیا؟ جنازے کی جگہ پر یا جنازہ گاہ پر جو مسجد سے بالکل قریب تھا، وہاں پر ان کو سنگسار کیا گیا، ختم کیا گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ حدیث سے ہمیں رجم کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم ہوتا تھا، پتھروں سے مار کر سنگسار کرنے کا حکم تھا، اور رجم کا انکار کرنا یہ صحیح احادیث کا انکار کرنا ہے دراصل۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قریب میں جنازے کی ایک جگہ خاص کر رکھی تھی، جنازہ گاہ موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ تو موضع الجنائز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جنازہ گاہ، یعنی جنازوں کے لیے ایک خاص جگہ۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ دوسری جگہ عام زمین ہے، یعنی کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 523، کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے۔ تو پوری زمین، عام زمین جو ہے، جیسے کھلا میدان ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع نہ کیا ہو، ان جگہوں کو چھوڑ کر آپ کہیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جنازے کی نماز عام کھلی جگہ پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ دوسری جگہ ہے۔ تیسری جگہ مسجد کا بھی ثبوت ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بھی جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ مسجد کے اندر کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے باہر یا مسجد کے آس پاس کی کوئی جگہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ تو مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھنے کا جو ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 973۔ حدیث یہ ہے ان عائشہ امرت ان یمر بجنازۃ سعد بن ابی وقاص فی المسجد فتصلی علیہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو مسجد سے لے کر نکلا جائے تاکہ وہ جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، تو لوگوں نے اس پر انکار کیا، لوگوں نے یہ کہا کہ مسجد کے اندر جنازے کی نماز کب سے ہونے لگی۔ فقالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما اسرع ما نسی الناس، کہ کتنی جلدی لوگ بھول گئے، ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی المسجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کے جنازے کی نماز مسجد میں ہی پڑھی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تعجب کر رہی ہیں لوگوں کے اس بھول پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو وہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء، جو ایک قدیم صحابی ہے اور دونوں ہجرتیں انہوں نے کی ہیں، ان کے جنازے کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسلم شریف کی اس سے آگے والی جو حدیث ہے، 973 نمبر کی حدیث ہے،
اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ تمام ازواج مطہرات نے جو اس وقت باحیات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے یہ حکم دیا کہ سعد بن ابی وقاص کے جنازے کو مسجد سے لے کر نکالا جائے، گزرا جائے، تاکہ وہ سب کے سب جنازے کی نماز پڑھ سکیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو وہاں سے لے کر گزارا گیا یا وہاں سے نکالا گیا، مسجد میں رکھا گیا، اور تمام ازواج مطہرات نے اپنے اپنے حجروں کے اندر، اپنے اپنے کمروں کے اندر جنازے کی نماز پڑھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنازے کی نماز عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تدفین میں شریک نہیں ہوں گی، قبرستان نہیں جائیں گی، لیکن جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز پڑھی تھی۔ تو یہاں پر اب بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کھڑا کیا، دراصل یہاں پر جو یہ بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الناس کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس الناس سے مراد دراصل وہ بڑے بڑے صحابہ کرام نہیں ہیں، بلکہ وہ عام لوگ ہیں جو کہ لا علم تھے اور ان کے پاس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اتنا علم نہیں تھا۔ ان پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کیا اور کہا کہ یہ جو جہال یا بدو لوگ ہیں، یہ اتنی جلدی بھول گئے، انہیں یاد بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل کے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز حضرت عمر نے مسجد میں ہی پڑھائی تھی۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے جنازے کی نماز حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے اندر ہی پڑھی تھی، اور خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت عمر کے جنازے کی نماز مسجد کے اندر ہی پڑھی تھی۔ اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر باب الصلاۃ علی الجنائز فی المسجد پر یہ باب باندھا ہے، اور اس باب کے تحت بہت ساری حدیثیں بیان کی ہے، دلائل بیان کیے ہیں، جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر خود باب باندھ کر دلائل کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا ہے۔ اس کے لیے آپ موطا دیکھ سکتے ہیں، باب الصلاۃ علی الجنائز فی المسجد، یہ دیکھ سکتے ہیں، جو امام یحییٰ نے جس موطا کو روایت کیا ہے اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے، وہ ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من صلی الجنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، کہ جس نے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لفظ ہے فلا شیء لہ، یہ ابو داؤد کے بعض نسخوں میں فلا شیء علیہ، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس پر کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم لہو سمجھے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اور علیہ سمجھے تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ لفظ کا جو ہے یہاں پر اختلاط ہو گیا کہ لفظ میں فرق ہے، بعض نسخوں میں لہو ہے اور بعض نسخوں میں علیہ ہے۔ تو اس اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے یہاں پر یہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح طور پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت دو وجہ سے علماء کرام نے، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے صالح، ان کا نام ہے مولا التؤمہ۔ یہ صالح جو ہیں ان کو تمام محدثین نے کہا، جمہور محدثین نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور امام ابو زرع، امام ابو حاتم رازی اور بڑے بڑے تمام جو جرح و تعدیل کے ائمہ رہے ہیں انہوں نے ان پر جرح کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صالح کی یہ روایت مقبول نہیں ہوگی، صالح کی یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اس میں امام نساپوری، ابو المنذر نساپوری، ان تمام لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے،
اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں بیان فرمایا ہے وَهَذَا خَبَرٌ بَاطِلٌ کہ یہ باطل روایت ہے، یعنی یہ روایت درست نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو ابو داؤد کی روایت پیش کی جاتی ہے یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ صحیح حدیث جو مسلم شریف کے اندر بیان ہوئی ان حدیثوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ میت جو ہے یا مردہ جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، بلکہ طاہر ہے، پاک ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے غسل دیا ہے میت کو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے کیونکہ میت جو ہے نجس ہے، اور پھر غسل دینے کے بعد میں اس کے لیے اس نے نجس چیز کو چھوا اب اسے غسل کرنا ضروری ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ میت بالکل پاک ہے۔ اگر وہ پاک نہیں ہوتا تو مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سہیل بن بیضہ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے اور ان کے مردے کو یا ان کی لاش کو مسجد کے اندر نہ رکھتے۔ اس طرح سے احادیث کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ہدایہ کی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور بہت ساری حنفی کتابوں کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ تمام دلائل جو ہیں صحیح احادیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لہٰذا حدیثوں پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔